دو ہستیوں کا مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، ایک فرزند زہرا کا، ایک موسیٰ کاظم کے بیٹے رضا کا۔ جب حسین نانا کی قبر پہ آئے نا، رو کے کہتے تھے نانا حسین کا آخری سلام، نانا تیرا حسین اب تیری قبر پہ چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ پھر ماں کی قبر پہ غریب آیا، اماں اب تیرا حسین نہیں آئے گا۔ میں نے روایت میں پڑھا جب رضا آیا نا نانا کی قبر پہ، رو کے کہتا تھا نانا تیری قبر کا مجاور آخری الوداع کر رہا ہے، نانا اب میرا تقی تیرے حوالے۔ اب جب ماں زہرا کی قبر پہ آئے، رو کے کہتے تھے اماں میری بہنیں تیرے حوالے، اماں اب میری بہنوں کا میں پرسان حال نہیں۔ عزادارو امام اپنے گھر میں آئے، اپنی بہنوں کو سامنے کھڑا کیا۔ جانتے ہو نا موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں تھی، بیٹیوں کو سامنے کھڑا کیا۔ رو کے میرا مولا کہتا تھا اے میری غریب بہنوں، اے میری اجڑی بہنوں، اے میری یتیم بہنوں، میرا دل کرتا ہے آج زندہ بھائی پہ ماتم کرو، میں بھی دیکھوں بھائیوں پہ بہنیں ماتم کیسے کرتی ہے۔ بہنوں نے رو کے کہا ہمارا بھیا اللہ تیری زندگی کرے ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ رو کے کہتے میری بہنوں جب میں مارا جاؤں گا میری لاش پہ کوئی بہن ماتم نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو تم سنتے ہو 18 بہنیں تھی، مگر قم کی پہاڑیوں میں ایک بہن گئی تھی جو بھائی کی محبت میں رستے میں اجڑ گئی۔ بتاؤ کیا باقیوں کو رضا پیارا نہیں تھا؟ ارے پیارا تھا۔ جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، 18 میں سے ایک سفر کو کیوں گئی؟ علماء کہتے ہیں 18 کے پاس چادر ایک تھی، اتنی غریب تھی رضا کی بہنیں، معصوم قم چادر لے۔ اجرکم اللہ۔ مغرب کا وقت قریب ہے، جی بھر کے ماتم کرو، جنازہ آنا ہے رضا کا، ایسے ماتم کرنا جیسے گھروں سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ امام نے مدینے میں اپنے گھر میں حسین کی مجلس برپا کی، اپنے شاعر اپنے ذاکر کو بلایا جس کا نام دیبل تھا۔ فرمایا دیبل میرے گھر آ، میرے جد کا مصائب پڑھ۔ ممبر سجایا، دیبل ممبر پہ بیٹھ، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ آقا نے فرمایا میں خاک پہ بیٹھوں گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے مولا آپ ممبر پہ آئے، میں خاک پہ بیٹھتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو ہمارے جد کا ذاکر ہے، میں حکم دے رہا ہوں تو ممبر پہ آ۔ اب دیبل ممبر پہ آیا، امام نے کنیز کو حکم دیا پردہ لگا، میری ماں کو بھی بلا، میری بہنوں کو بھی بلا، انہیں کہہ دے جس نے حسین کی غربت پہ رونا ہے آؤ غریب کی مجلس ہونے لگی ہے۔ عزادارو دیبل سے کہا اے دیبل میری دادی زہرا کو پرسہ پیش کر۔ دیبل نے مسائے پڑھنے شروع کیے، رو کے کہتا تھا اے جنت البقیع کی دکھی زہرا، بی بی تیرے بیٹوں کا اپنا مقدر، تیرے ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا تیروں پہ جنازہ، بی بی ذرا کربلا میں آ، تیرا حسین اکبر کیسے اٹھاتا رہا، تیرا حسین اصغر کیسے۔ اب امام نے فرمایا دیبل میرے باقی اجداد کے بھی مسائب پڑھ۔ تب دیبل نے کہا بی بی تیرے سجاد کے ارمان جسے پپیوں کی چادر نے ضعیف بنا دیا، بی بی تیرے باقر کے ارمان جو 5 سال میں قیدی بن گیا، بی بی تیرے جعفر کے ارمان امت نے جس کا گھر جلا دیا، بی بی تیرے قاسم کے ارمان جو 14 سال قیدی رہا۔ اس کے بعد دیبل خاموش ہوا۔ امام نے کاغذ قلم اٹھایا، دیبل یہ بھی پڑھ۔ اب دیبل نے پڑھا بی بی تیرے اس غریب کے ارمان جو توس میں اکیلا مارا جائے گا۔ دیبل کہتا ہے مولا یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ فرمایا دیبل میں تیرا 8واں امام۔ یہ جملہ سنا، عزاداروں پردے کے پیچھے چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ ایک کنیز آئی دیبل بس کر دے، رضا کی بہنیں خاموش بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے رضا کی بہنوں تم نے تو سنا تھا بھائی مارا جائے گا، میرا سلام زینب کبریٰ جو 70 قدم پہ دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
آخری جملہ آزادارو، 2 منٹ کے بعد جنازہ آ جائے گا۔ امام خراسان میں تھے، دیبل امام کا صحابی ابو سلت، آج بھی اس کا روزہ موجود ہے۔ امام نے ابو سلت کو بلایا، ابو سلت کل مامون مجھے دربار میں بلا رہا ہے۔ ابو سلت اگر دربار سے واپس آؤں نا اور میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ چھا جائے، سمجھنا تیرا امام کو زہر مل گئی۔ اگر امامہ سلامت رہے، سمجھنا تیرا امام محفوظ ہے۔ دربار کا نام سنا، ابو سلت تڑپ گیا، جانتا تھا دربار میں زہرا بھی گئی تھی، جانتا تھا دربار میں حسین کو بھی بلایا گیا تھا۔ عزادارو دن نکل آیا، مامون کا غلام امام کے قریب آیا اور کہنے لگا بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے، دسترخوان سج گیا۔ عزادارو امام جیسے ہی دربار میں گئے، اس ظالم نے دسترخوان سجایا ہوا تھا۔ مولا کبھی مامون کو دیکھتے، کبھی دسترخوان کو دیکھتے۔ اس ظالم نے چند انگوروں میں زہر ملا کے رکھی تھی، دائیں والے انگور خود کھاتا تھا، یہ زہر والا انگور مولا کو دیا۔ میں نے روایت میں پڑھا اتنا سخت زہر تھا، 3 انگور میرے مولا نے تناول کیے، رضا کا جگر پھٹنا شروع ہو گیا۔ یہ ظالم کہتے ہیں مولا اور کھائیے، آقا نے فرمایا بتا کیا اس میں کم زہر تھی؟ ارے میری بہنوں کو غریب نہ کر۔ امام اٹھے، یہ ظالم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ آقا نے فرمایا جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے میں وہی جا رہا۔ عزادارو دربار کے باہر میرا مولا پہنچا۔ ابو سلت نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گیا، مولا یہ کیا؟ آنکھوں سے لہو بہ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو سلت زہر کا اثر بڑا تھا، ذرا میرے پاؤں کے تلوے دیکھ۔ کیا دیکھا؟ لہو ٹپک ٹپک کے باہر آ گیا۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا، آپ نے سنا ہے نا 28 صفر کی رات حسن مولا کو بھی زہر ملی تھی، لیکن مجھے معاف کرنا، حسن کو جب زہر ملی نا، حسن ام فروا کے گھر آئے۔ قاسم کی ماں، قاسم کو میرے سینے پہ سلا، قاسم کی ماں میری بہنوں کو بلا۔ چاروں طرف سے بہنیں آ گئی، قاسم کے بابا کے جنازے پہ ماتم کیا۔ یہ وہ غریب خراسان اپنے گھر میں تنہا تڑپتا رہا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ ابو سلت کہتے جیسے میں مولا کے گھر پہنچا، آقا ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ لے آؤ جنازہ۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے فرمایا ابو سلت ہٹ جا، میرا تقی آ رہا ہے۔ چھوٹا سا سن تھا، مولا تقی نے بابا کا جنازہ اٹھایا، اپنی گودی میں رکھا۔ میں کہوں گا مولا بے شک تو غریب تھا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا آخری وقت ہو، میرا بیٹا مجھے جھولی میں اٹھائے۔ مولا ذرا کربلا میں آ، تیرے حسین کا جنازہ، تیرا سجاد رو رو کے کہتا تھا بابا مجھے معاف کرنا، تیرا بیٹا قیدی بن کے جا رہا۔ ماتم رضا۔